نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ تجوید کے قواعد کے مطابق وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پہ تشدید آئے گی۔ لا الہ الا ہو، اس لا کے اوپر مد آئے گی کیونکہ بعد میں حمزہ سبب مد آ رہا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، ملا کر پڑھتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔ آگے چلتے ہیں، اس میں قواعد صرف کی طرف واو علماء لکھتے ہیں استئنافیہ ہے۔ الہکم، الہ ایک کلمہ ہے، الحمزہ لام ہا مادہ سے، کم ضمیر مجرور متصل، الہ پھر واحد واو ہا دال مادہ سے واحد، لا نافیہ، الہ پھر الہ معبود جسے کہتے ہیں، الا حرف استثناء مفرغ، ہوا ضمیر مرفوع منفصل، الرحمن را ہا میم مادہ سے، باب سین سے آتا ہے، رحیمہ یرحم، اس کو رحمہ یرحم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح آگے ہے رحیم، پھر اسی مادہ سے ہے سین سے ہی، دونوں اسماء مبالغہ ہیں، دونوں کے اوزان جو ہے وہ مختلف ہے، وہ فعال کے وزن پر ہے رحمان، اور یہ فاعل کے وزن پر رحیم ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، علم نحو میں دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ علم نحو یہ ہے کہ پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا استئنافیہ، گویا اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلے آیت مبارکہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ خود انڈیپینڈنٹ ایک آیت مبارکہ ہے۔ الہکم یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ دونوں کا ایک مجموعہ ہے۔ الہ واحد، تو یہ دونوں صفت موصوف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ واحد کلمہ جب آتا ہے تو یہ اپنے دوسرے اسم کے ساتھ مل کر صفت موصوف کا تعلق پیدا کرتا ہے، نہ کہ مضاف مضاف الیہ کا۔ تو گویا یہ موصوف اور یہ صفت اور موصوف مل کر اس الہکم کی خبر اول، یہاں تک بات کلیئر ہوئی۔ اور تمہارا الہ جو ہے وہ تمہارا معبود جو ہے وہ معبود یکتا ہے، کیا ترجمہ ہے؟ اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ آگے جی لا نافیہ، لا نافیہ یہ لائے نفی ہوتا ہے، اس کا لائے نفی جنس جسے کہتے ہیں، تو اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ایک اس کی اسم آتا ہے اور ایک اس کی خبر آتی ہے۔ تو یہ لا جو ہے الہ، لا کا اسم ہوا، الا استثناء ہے، گویا اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ ایک خبر جو ہے وہ محذوف آتی ہے، جو اس لا کی خبر بنتی ہے وہ ہے موجود۔ تو لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، یہ بات تو کلیئر ہوئی۔ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو حرف استثناء مفرغ ہے، کہ مفرغ کا معنی کیا ہے؟ یعنی مفرغ یہ ہے کہ اس میں مستثنی منہ موجود نہیں ہے، جس طرح کہ والعصر ان الانسان، انسان وہاں پہ مستثنی منہ ہے، ان الانسان لفی خسر الا، وہ وہاں پہ غیر مفرغ ہے الا،
کیونکہ اس میں مستثنا منہ موجود ہے. اگر مستثنا منہ موجود نہ ہو تو اس علا کو مفرغ کہتے ہیں. اچھا جی، اگر یہ مفرغ ہے، مفرغ سے مراد کہ کوئی اس طرح کے اور علا نہیں ہے جن سے اس کو علیحدہ کیا جائے، تو یہ حصر اور تاکید کے لیے علماء لکھتے ہیں. دوسرے معنی اس کا یہ بھی آتا ہے. اسی کا ایک کہہ لو کہ دوسری شکل ایکسپلین کرنے کی وہ ہے کہ یہ حصر کے لیے آتا ہے، استثناء کے لیے نہیں آتا. تو استثناء کے لیے نہ آنا، حصر کے لیے آنا، استثناء کے لیے نہ آنا، مفرغ ہونا، یہ معنی بھی ہے کہ استثناء کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس میں مستثنا منہ موجود نہیں ہے. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی بات کی. اچھا جی، خبر کیا ہے جی؟ موجود. تو یہ جو اتنا حصہ ہے لا الہ الا، یہ جو خبر محذوف ہے یہ خبر ثانی ہے. آگے ہوا، یہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے. یہ علماء لکھتے ہیں کہ اس موجود ان کا یہ ہوا بدل ہے، یہ مبدل منہ ہے. اس کے اندر جو ایک ضمیر ہے، بدل من ضمیر مستقن فی خبر محذوف موجود ان، اسی موجود ان کے اندر جو خبر ہے ضمیر ہے اس کا یہ بدل ہے. یہ اس کی تقریباً علماء 4-5 تراکیب کرتے ہیں. جو آسان ترین تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی. تو ہوا بدل ہوا اس موجود ان کے اندر ضمیر کا مبدل من ہوگا. تو لا الہ الا ہو، تو یہ پورا جملہ لا الہ موجود الا ہوا، یعنی اس سب کو جس طرح بھی آپ لے لیں سمجھنے کے لیے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ موجود نہیں ہے، یہ اس کی خبر ثانی ہے. اور تیسری خبر اس کی یہ ہے کہ وہ الرحمن بھی ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے تو یہ کلمہ بھی مرفوع ہے. اور چوتھی خبر ہے اور وہ رحیم بھی ہے. گویا اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. تو گویا اس معبود کے بارے میں خبر اول یہ ہوئی، خبر ثانی نہایت مہربان، خبر ثالث بہت رحم فرمانے والا، خبر رابع. تو یہ ہوئی جی ہماری 163 آیت نمبر مکمل. آگے انشاءاللہ کریں گے 164. وما علینا الا البلاغ.